بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، پھر مانتا کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی تورانی بھی، اہل چین چین میں
ایران میں ساسانی بھی، اسی معمور میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھیڑا در خیبر کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھیڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، اور کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے، کس نے زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، بت منہ کے بل گر کے ہو واللہ احد کہتے تھے، اور ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، کیا دہر میں پھرتے تھے حکومت کے لیے، قوم جو تیری زر و مال جہاں پہ مرتی، بت گری کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ برادران اسلام، یہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے شکوے کے کچھ شعر ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے گزرے ہوئے مسلمانوں کی خدمات پہ روشنی ڈالی، اور ان گزرے ہوئے مسلمانوں میں وہ لوگ ہیں جن کو قدرت نے قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، فرمایا یہ سارے ہی سچے تھے، اولئک هم الصدیقون، سارے صدیق تھے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش، وردوا عن، اور یہ اللہ سے خوش ہے، اولئک هم المفلحون، ان میں ایک بھی ناکام نہیں، سارے کامیاب۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے، کیونکہ اللہ قدردان ہے۔ اللہ کے حضور کوئی آدمی قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کی قدر کرتا ہے۔ انہی عظیم لوگوں میں سے جن کی طرف حضرت علامہ کا اشارہ ہے کہ تو ہی کہہ دے کہ اکھیڑا در خیبر کس نے، وہ ظاہر ساڑھے فیلڈ مارشل صاحب تے کوئی نہیں سن، ارے پیتیاں والے تے کوئی نہیں سن نا، وہ جو تھے وہ تھے،
اور انہی کے بارے میں اقبال یعنی آپ حیرت ہے کہ ہم اس ترقی یافتہ دور میں رہ کر ہم فخر نہیں کر سکتے، ہم پیچھے پلٹ کے تکتے ہیں تو فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ اور علامہ صاحب نے یہ جو فخراً کہا اس دور میں کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، تو تھوڑا کی خیال ہے ساڑی فوج ہے؟ گل تو بڑی کڑوی ہے لیکن ہے تو یہی، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ اس لیے وہ لوگ جن پہ اب تک ہم فخر کر کے جی رہے ہیں، ہم جن کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، انہی کا تذکرہ، انہی کی باتیں قرآن کرتا ہے۔ اس لیے حضرت علامہ نے فرمایا کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق تھے، وہ انسانی تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو ان کا ایمان تھا وہ تمہیں نصیب نہیں ہے، وہ ہمیں نصیب نہیں ہے۔ جس طرح کے وہ فوجی تھے تم اس طرح کے فوجی، جس طرح کے ان کے سپہ سالار تھے ویسے تمہارے سپہ سالار نہیں ہیں، جیسے ان کے حاکم تھے تمہارے وہ حاکم نہیں ہیں۔ اس لیے قابل فخر تھے وہ جن پہ خدا کا قرآن فخر کرے، جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تو خدا کا قرآن کہے تم نے جس ہستی سے بیعت کی ہے تمہیں یہ بیعت مبارک ہو۔ وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیں تو خدا تعالی جبریل کو بھیج کے کہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آج تیرے ہاتھ میں اپنی جان کی بیعت کی ہے انہوں نے تیری نہیں، انہوں نے میری بیعت کی۔ تو اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیرے مرید نہیں، یہ میرے مرید ہیں۔ تو جنہاں نو ہن مرید تے ہون تواڈے فیضی صاحب تے جفا میں پا لواں کہ اے تواڈے جڑے نے میرے اے دا مطلب ہے کوئی مریداں وچ کچھ ہے بھئی، جنہاں نو وڈا پیر آدھا ہے تیرے نہیں ہے تو کوئی لوگ تھے صحیح کہ جن کو مرید تو نبی کر رہے ہیں لیکن بول اللہ رہا ہے اے میرے نے، اور وہ میدان میں اترے، انہوں نے تلوار کو بے نیام کیا اور میدان بدر سے سرخرو ہو کر نکلے تو خدا نے کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے جیڑے تساں مارے نے اے تساں نہیں مارے، اے اساں مارے۔ ہن تیر تے میں ماراں، شکار میں کراں، اتو میرا پیر آ کے آکھے تو نہیں کیتا میں کیتا، میں آکھاں گا خدا خدا کرو، اے چھوٹا جا میں کارنامہ کیتا ہے اے بھی اپنے کھاتے چ پائی جان دے، کیونکہ بلا فلم تقتلوہم سورہ انفال میں
جنگ بدر کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتا ہے تم نے نہیں انہیں قتل کیا یہ جو کٹے پھٹے پڑے ہیں مکے کے سرکش کافر, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَ, ان کو اللہ نے قتل کیا. تو جن کی بیعت کو اللہ اپنی بیعت قرار دے, تو دوسرے لفظوں میں نے مفہوم یہ نکالا, مرید رسول اللہ کے, رب کے یہ میرے مرید ہیں, اور حضور نے ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا. 1500 سے زیادہ تھے یا کم, 1500 کے قریب تھے وہ جانباز. تو جب وہ بیعت کر کے ہٹے تو خدا نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر یہ تیرا ہاتھ نہیں تھا, یہ میرا ہاتھ. کیوں فرق ہے کہ نہیں؟ ہن کوئی بے وقوف مولوی اٹھ کے کہے وہ بھی بندے تھے, اسی بھی بندے. بے وقوف آدمی, تو بندہ ہے, تو وہ ہے کہ اگر ایک فوجی صاحب کے سامنے بیٹھے تو کہتا ہے کہ سارے پاکستان والے دی بیعت کر لو. نہیں سمجھ آ رہے؟ جبے کبے پگڑیاں 6 من کی لاشیں, یہ فلاں پیر, یہ فلاں مولوی ہے, گئے اور جا کے آگے فوجی صاحب کے سامنے ساری امت ان کی بیعت کرو. کس بات پہ؟ یہ ننگے انسانیت لوگ ہیں, باعث شرم یہ لوگ ہیں, عالم بنے ہوئے, پیر بنے ہوئے. قابل فخر تھے وہ جنہوں نے میرے رسول کی بیعت کی تھی, قابل فخر. قرآن مجید جن کے لیے ان کے اوپر پھول برسا رہا. اسی لیے حضرت علامہ نے کہا تو ہی کہہ دے کہ اکھیڑا در خیبر کس نے, تو کسی نے پتہ نہیں کنے اکھیڑے ایسے. شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے, کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس. لاکھوں کے مقابلے میں چند ہزار ہوتے تھے لیکن بیڑے پار ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو میرے قدردان رب نے قدردانی فرمائی, اپنے ان بندوں کی شانیں اللہ نے کھول کھول کے بولی. انہی کے بارے میں جنگ احد, کیونکہ حضور کی تو ساری زندگی ہی گزر گئی مسلسل جد و جہد میں. حضور کی ساری زندگی مسلسل کوشش میں گزر گئی. معاف کرنا, جیسے میری اور آپ کی زندگی مسلسل روٹی میں ہی گزر گئی. جی ہے کہ نہیں؟ سویرے تو شام, شام تو ایک کوئی فکر ہے. اتو اللہ نے حکمران یہ جو مہربان دیتے ہیں, جن کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا آخری نوالا بھی ہم چھین کے رل کے ہم 4-5 جماعتیں اوپر ادارے ہم کھائیں, یہ پورے 24 کروڑ بھوکے ہی مر جائیں. بلکہ مر جائیں کیا, یہ کہتے ہیں ان کو کفن بھی نصیب. یہ ایک حکمران جو پوری قوم پورے ملک کو زندہ درگور زندہ دفن کرنے کے لیے تلے ہوئے, اپنی عیاشیاں بدکماشیاں بند, قوم پہ ہر روز ایک ہائیڈروجن بم, مکاریاں, چلاکیاں, عیاریاں, کہیں سے کوئی خیر کا کوئی ہوا کا جھونکا. ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو دل کانپ رہا ہوتا ہے آج ان حکمرانوں نے کون سا عذاب مسلط کرنا. بد نصیب قوم ہے. پھر جس وقت اٹھتی ہے جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہوتے نعرہ فلان, اس وقت میں پٹ تانوں تھکا ہوئے نہ بدبختاں دے نعرے نہ لاؤ. ایک کوئی نون تے کوئی پی تے کوئی ٹی تے کوئی فلاں, یہ سارے تمہارے قاتل ہیں. ان کے دل میں
ایک رتی برابر نہ ملک نہ قوم کسی کا بھی کوئی ذرہ بھی، جنہیں کہتے ہو نا بڑے کافر، وہ کافر فلاں کافر، کافروں کے ملک میں جاؤ، کافر حکمران اپنی قوم کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں جتنا باپ اور ماں فکر مند ہوتا ہے اولاد کے لیے. وہ کافر جو ہے، ابھی یہ جس وقت جنگ لگی اور پاکستان میں یک لخت انہوں نے بم گرائے ہمارے اوپر، اس کے پٹرول فلاں ہر چیز ہی آسمان پہ چلی گئی، وہاں 3 پیسے مہنگا ہوا پٹرول. کتنے؟ 3 پیسے. 3 دن 3 پیسے رہا، چوتھے دن پھر وہ 3 پیسے نیچے آ گیا. میں آخیا ایک ہی مصیبت پئی انہوں، پھر تھلے آ گئے نے. انہوں نے آخیا کیونکہ مارکیٹ میں سستا ہوا ہے، انہوں نے گھنٹہ انتظار نہیں کیا، اسی لمحے نیچے. بڑے نامراد کافر جہنمی دوزخی ہیں جو اپنے ملک میں کتے کو بھی بھوکا، جہاں کتے کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتے، جانوروں کو، یہ چوہے جو ہیں چوہے، ان کی بھی خوراک کا بندوبست وہ کرتے ہیں. ہن چوہے نال بھی کسی کا کوئی رابطہ شابطہ ہے؟ چڑیاں ہیں، جو مخلوق خدا کی ہے، ہر مخلوق کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی ادارہ تنظیم قائم کر رکھی ہے کہ اس کافر جہنمی ملک میں کوئی بھوکا نہ مر جائے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ کافر دوزخی جہنمی اور جنتی حکمران پاکستان، جنہیں تو سا انشاءاللہ نہیں لین دینا. اصل میں ان دکھ بڑا ہے، مصیبت یہ ہے تقریر جا کدھر رہی ہے آ کدھر رہی، ساری بھول گئی ہے. میں اپنا دکھ رو رہا ہوں کیونکہ آپ نے تو سفر کرنا ہوتا ہے. ایک دن میری مصیبت یہ ہے، میری زندگی ہی ساری سفر میں گزر گئی. میں اگر حساب کتاب کروں تو میری ساری زندگی، تھوڑے دن ہیں، وہ 8ویں دن جب گھر آتے ہیں تو وہ ایک لطیفہ ہے کہ ابا جی گھر آئے 8ویں دن تے بچے نے پوچھا اما یہ کون ہے؟ یہ جڑا مہمان آیا ہے 8ویں دن اللہ پچھلے ہفتے بھی آیا سی. میرے رب نے ان لوگوں کی قدردانی کی جو کیونکہ قدر کے قابل تھے، قدر کے قابل تھے. ہمیں ہمارے حکمران روٹی سے ہی نہیں نکلنے دیتے کہ انہیں ہوش نہ آ جائے. یہ اسی لیے ہمیں الجھا کے رکھتے ہیں کہ انہیں دوپہر کی کھائیں، پھر انہیں شام کی فکر لگ جائے کہ شام کو بچوں کے لیے میں نے کہاں سے لینا ہے، تاکہ انہیں یہ ہوش ہی نہ آئے کہ ہمارے حکمران خود عیاشیوں بدکماشیوں میں گزار رہے ہیں اور ہمارے ہی ٹیکس کے اوپر خود بڑے بڑے لگژری جہازوں پہ کبھی ادھر کے پھیرے کبھی. ہمیں اسی لیے یہ پاگلوں کی طرح انہوں نے صرف روٹی، صبح روٹی، شام کو روٹی، دوپہر کو روٹی، رات کو سوئیں، صبح کی فکر، صبح اٹھے دوپہر کی فکر، یہ جان کر ہمیں اسی جہنم میں دھکیل کر خود عیاشیاں کر رہے ہیں. لیکن جن کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے اس کو بھلا کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے رب، پھر اس کے رسول، پھر اس کے دین کے لیے سوچتے تھے کہ صبح ہم نے اپنے رب کے نام کے علم کو کہاں بلند کرنا. احد کا میدان، مکے کے کافر پوری تیاری کر کے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے
کیونکہ ہر قبیلے کا سردار بدر میں مارا گیا تھا. انتقام کی آگ کے اندر آپ سمجھتے ہیں عربیوں کا جو مزاج تھا منتقم مزاج، وہ کہتے ہیں نا اونٹ والا کینا. کیا یہ کچھ ہمارے ملک میں بھی لوگ ہیں جو کینا بھی رکھتے ہیں اور کچھ خیال بھی رکھتے ہیں کہ انہیں ساڈے واسطے فلانی فوج دے جرنیلاں نو آکھیا سی اے تے اے او جیو جانو چک کے کراچی دا گورنر بنا دیا. شکر ہے تانوں سمجھ نہیں آئی. اہلیت کچھ نہیں، اہلیت یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کتنے سلوٹ کیے تھے. نا اہل سے نا اہل آدمی مسلط، لیکن وہاں انتقام کی آگ بھڑکی، بہت بڑا خونخوار لشکر تیار کیا اور مدینۃ المنورہ پہ آ کے اٹیک کیا. کملی والے نے جس وقت دیکھا تو یہ تو لشکر جرار، اسلحے کے انبار، اور ادھر مدینہ چھوٹی سی بستی، اور یہ لوگ کوئی تجربہ کار نہیں تھے، نہ کوئی منظم فوج تھی. مکے والے بڑے امیر لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے. پھر انہوں نے قبائل نے اپنے اپنے دستے تیار کر رکھے تھے. لیکن ایک آواز کملی والے کی اٹھی تو اس میں 14 سال سے کم عمر کے بچے بھی میدان میں کھڑے تھے. کوئی 12 سال کا، کوئی 13 سال کا. کدھر آئے ہو؟ ہم گردنیں کٹانے آئے. حضور نے 14 بچوں کو جن کی عمر 14 سال سے کم تھی، ان کو جب واپس بھیجنا چاہا وہ روتے ہوئے گئے کہ آج جان بچ گئی. جان، لوگ جان بچ جائے تو الحمدللہ پڑھتے ہیں. یہاں ان کا سارا کھاتا ہی الٹا ہے. ان کی جان بچی، روتے ہوئے جا رہے ہیں. اس میدان میں 14 یا 15 خواتین میدان میں اتری ہیں. حضرت ام ایمن، حضرت ام سلیم، حضرت ام عمارہ، حضرت سیدہ زہرا، حضرت سیدہ عائشہ. یعنی ظاہر ہے عورتیں تبھی آئیں گی نا میدان میں جب مردوں کی کمی ہو. آپ سمجھتے ہیں؟ اور یہ خواتین کوئی عام نہیں ہیں، میں نے نام لیا آپ سمجھ گئے ہیں، سیدہ زہرا. اور جس وقت نکلنے لگے ہیں تو جذبات کا عالم یہ کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ، آپ کی عادت تھی زیادہ نہیں بولتے تھے. آپ نے اپنی تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، اس کو زمین میں گاڑا. آپ کی عادت تھی جب میدان میں آتے تھے تو 2 تلواریں لے کے آتے تھے. کم از کم 25 کلو دی ایک بھی تلوار ہوئے تے 2 تلواراں دا کنا وزن ہویا. تے میرے کو ایک گلاس نہیں چکیا جاتا. او کنی تلوار 25 بھاری تلوار ہے جس کو تلوار کہتے ہیں. اب تلوار کو ایسے گاڑا اور حضور کی طرف ادب سے دیکھ کے کہا، قسم ہے مجھے خدا کی، اس وقت تک نہ پانی کا گھونٹ پیوں گا نہ روٹی کا نوالا کھاؤں گا جب تک اس تلوار کی نوک اس کفر کے سینے میں اتر نہیں جاتی. اس کا نام ہے امیر حمزہ. اسی لیے احد کے میدان میں
واحد ہستی ہے جس کی شہادت ہوئی تو وہ روزے سے تھے، کیونکہ قسم کھا چکے تھے کہ میں نے اس وقت تک میں نے کوئی روٹی کا نوالا نہیں کھانا، پانی کا گھونٹ نہیں پینا، تو قسم کو وہ قسم ہی سمجھتے تھے۔ اس لیے جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی وہ روزے سے تھے۔ یہ ہے شان۔ اب جس وقت میدان میں اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ لوگ شہید ہوئے تو منافقین نے، یہود نے مذاق اڑایا کہ گاجر مولی کی طرح کٹ گئے مسلمان۔ احد میں 70 سے زیادہ عظیم صحابہ شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ ظاہر ہے جس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ جیسی ہستی، حضرت مصعب بن عمیر جیسے آدمی، حضرت عبداللہ بن جاش جیسے آدمی، اور جو شہید ہوئے وہ تو شہید ہوئے، کچھ مسلمان زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ ایک ایک گھر میں سے مرد کوئی بچہ ہی کوئی نہیں، سارے، بیٹا بھی، بھائی بھی، خاوند بھی، سارے ہی گئے۔ ایک بی بی تھی، اس کا نام عموماً نہیں لیا جاتا تو ڈھونڈا میں نے، ان کا نام تھا بی بی سمیرہ بنت قیس، غالباً سمیرہ۔ اس بی بی کی قتل ابوہا و اخوہا و زوجہا و ابنہا، اس بی بی کا خاوند بھی شہید ہو گیا اسی جنگ میں، احد میں۔ قتل ابوہا، باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا، بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ ایک بھی فرد جس کے گھر کا نہیں بچا۔ سوچیں ان کا عالم کیا ہوگا۔ میں پہلے آپ کو اس بی بی کا قصہ سنا دوں۔ جس وقت جنگ احد ہوئی، ظاہر ہے 3000 کا آگے لشکر تھا، مسلمان تو 1000 سے بھی کم تھے، 700 تقریباً۔ اب جس وقت دونوں لشکر ٹکرائے ہیں، مسلمان شہید ہوتے گئے، اس بی بی کا باپ شہید ہوا، پھر بھائی شہید ہوا، قتل ابوہا و زوجہا، خاوند شہید ہوا، بیٹا شہید ہوا، وفی روایت۔ اور جس وقت دوڑے مسلمان، عورتیں دوڑیں، حضور کے بارے میں غلط فہمی پھیلا دی گئی کہ حضور بھی شہید ہو گئے۔ بیبیاں جب دوڑیں، اور یہ بی بی بھی دوڑتے دوڑتے آگے آئی، اور اس کے ہونٹوں پہ ایک ہی لفظ تھا، ما فعل رسول اللہ، کوئی حضور کی خبر سناؤ، کوئی سرکار کی خبر سنائے، ما فعل رسول اللہ۔ تو رکی، ایک صحابی نے اس کے باپ کی لاش کی طرف اشارہ کیا، کہا ھذا ابوکا، یہ تیرے باپ کا لاشا پڑا ہے۔ تکا، انا للہ کہا، وہیں پھر کہا انہیں رہنے دو، ما فعل رسول اللہ، میرے حضور کی بات بتاؤ۔ چند قدم آگے گئی، جہاں لاشیں بکھرے تھے، حضور کی خبر دو، تو آگے کسی نے انگلی کا اشارہ کیا، ھذا زوجک، یہ تیرے خاوند کی لاش پڑی ہے۔ خاوند کی لاش کو تک کے رکی نہیں، کہا انا للہ ما فعل رسول اللہ، انہیں رہنے دو، حضور کی خبر سناؤ۔ آگے قدم اٹھا، یہ کون ہے؟ ھذا اخو، یہ تیرا بھائی ہے۔ واسترجعت، کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، انہیں اللہ بخشے، میں جن کا پوچھ رہی ہوں ان کی خبر کیوں نہیں دیتے؟ آگے قدم اٹھے، کسی نے کہا مر جائے گی، کلیجہ پھٹے گا، بیٹا آگے پڑا ہے۔ انہوں نے
بتایا کہا ہاذا ابنک، یہ تیرے بیٹے کا کٹا پھٹا لاشا، کان کہ نہیں، ناک کٹے ہوئے، ہونٹ کٹے ہوئے، یہ تیرا بیٹا ہے۔ وہیں سے انا للہ کر کے پھر پب پہ زور دے کے کہنے لگی کوئی مجھے کملی والے کی زیارت ہی کرا دو۔ باپ گیا، بیٹا گیا، خاوند گیا، بھائی بچا کیا؟ اس کو کہتے ہیں لٹ کے بھی خوش ہوں، لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن۔ کچھ نہیں بچا، ایک آنسو ہی بچے، اور آنسو اتنے بہے کہ جھولی بھر گئی۔ اس حالت میں بھی بی بی افسوس، کہا نہیں نہیں، یہ عورت تھی، یہ پتھر تھا، اس کے سینے میں دل تھا، کوئی پتھر تھا، اسے دکھ نہیں تھا میرا بیٹا گیا، اسے تکلیف نہیں تھی میرا سر کا تاج گیا، تکلیف نہیں تھی۔ اب جس وقت ان تمام لاشوں سے گزر گئی اور بے چینی، بے کلی، بے قراری کسی نے دیکھی تو کہا بی بی ذرا یہ اونچے کرنا پاؤں، وہ دیکھ، ایسے جو دیکھا کہا وہ رسول اللہ۔ بس حضور کا نظر آنا تھا، بجلی کی طرح جانا تھا۔ پہنچی، اب حضور کو سارا پتا تھا، اپنے سارے شہید دیکھ آئی ہے، حضور تسلی دینے لگے، لیکن اس نے آگے سے کیا رد عمل دیا؟ اس نے کہا آقا آپ نہ گھبرائیں، خاوند گیا، بھائی گئے، بیٹا گیا، باپ گیا، کلو مصیبت بعد کا جلالو، آپ ہیں تو میرا سب کچھ سلامت۔ ذرا تصور کر کے سوچے، جس کا ایک بھی فرد نہیں بچا، سارا کنبہ کٹوا آئی ہے، لیکن حضور کو تک کے یہ بڑے عربی کے پیارے لفظ ہیں کہ کل مصیبت بعد کا جلالو، تو جو میرا ہے میں بے سر و ساما ہی بھلی، تو جو میرا ہے میں بے سر و ساما ہی بھلی، للہ الحمد میرا سر و ساما تو ہے۔ آپ ہیں نا، پھر کمی کاہے کی ہے؟ حضور آپ کے بعد ذرہ بھی غم نہیں، آپ کو دیکھ لیا نا، اب کوئی دکھ نہیں رہا، اب کوئی تکلیف نہیں رہی، کیونکہ آپ جو ہے اللہ اکبر۔ سرائکی زبان کے 4 فقرے مجھے یاد آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو آئیں تے ساہ وچ ساہ ول ہے، یعنی بڑی بے چینی سی، بڑی بے قراری سی، دل اپنے ٹھکانے تے نہیں سی، تے مینوں تے موت ہی سر تے آ گئی، تے میرے تے سانس ہی اٹک گئے، لیکن توانوں ویکھیا تو آئیں تے ساہ وچ ساہ ول ہے،
تانوں میں ویکھیا میرے ساہ ساہ آ گیا میری جان ہاں یہ ترجمہ ہے کہ تسی آ گئے ہو تے میری جان بڑی پریشانی سی سونا تو آئیں تے ساہ وچ ساہ ول اے مکی اک اک رس تیرے آمن تے جنی پریشانی سی تانوں تک لیا پریشانی مکی اک اک رس تیرے آمن تے ہر پاسے مونجھ دے ماتم ہن ہر پاسے ماتم ہی ماتم سی فکران دا کہ پتہ نہیں کی بنیا ہر پاسے مونجھ دے ماتم ہن ہن تھئی ہے بس تیرے آمن تسی آ گئے ہو ماتم بھی مک گئے دکھ بھی میں رات ہی واپس آیا سرائکی علاقے تو تے اتھے جیڑے ویلے اتھے میں نو ایش فکر نہیں ہوندا کہ میں پڑھاں گا انہاں نو سمجھ نہیں آوے گی انہاں نو ترجمہ کر کے سنانا پینا ہے اتھے میں نو محنت ایک کرنی پیندی ہے تواڈے کولوں میں نو محنت ڈبل کرنی پیندی ہے اتھے مزدوری چوکھی ملدی ہے تسی دیندے ہی کاکھ نہیں میں تواڈے تو قربان جاواں مزدوری تو مراد اے ہوندا ہے کہ ادو لفظ زبان چو نکلے تے دل دے وچ تیر دی طرح ترازو ہوئے تے بندہ سر چاوے بھئی گل آئیے تے تسی انج ستے ہوندے ہو جو میں پورا تھال او کیڑا ہوندا ہے دہی دا پی کے آئے ہوئے سبحان خیر تو اپنی نہ بیٹھ تینوں ہور نال کی تو پگڑی سنبھال تینوں چور نال کی غلام فریدا انہاں دی ہو جانے سکو اپنی توڑ نبھاون اور میاں صاحب آکھن لگے ہون تے پھر ٹھڈا ہو جائیں گا نا ہون تے پٹرول شباز تے ماشاء اللہ صاحب اسمان تے چڑھا دیتا ہے ہون تے ٹھنڈا ہو کے بویں گا میں آکھیا میاں جی لاون سوکھی تے پالن اوکھی یہ سارا ملک لٹ کے لندن لے جان انہاں اپنے ظلم تو باز نہیں آونا اساں بھی اپنی وفا تو باز نہیں آونا یہ سانو بھی پتہ ہے کہ انہاں لٹن تو بعد پیر وارث شادیاں چیکاں نکلیاں انہیں آکھیا وارث شاہ اوئے ہوئے ہن وارث شاہ دا نام ہی آوے تے ایف آئی آر کٹی جا سکتی کنے کیڑے کیڑے نے ملک لٹیا وارث شاہ کیدا لواں نامیاں اتھے تے ایک لٹیرا ہوئے تے رویے اتھے تے ویخ دیاں تے پوری قطار ہے وردی آلے بھی شروع ہیں تے بے وردی آلے بھی رل کے ملک دا بیڑا غرق تے قوم دا تے ستی ہی ناس وارث شاہ وڈے ملک لٹے وارث شاہ او سکھاں لٹیا سی تے روندا سی وارث شاہ انہوں کی پتا سی کہ سکھ ٹر جان گے انہاں دے رشتہ دار اور چوکھا لٹن گے وارث شاہ میاں وڈے ملک لٹے کیڑے کیڑے دا لوانا میاں اللہ اکبر کیا کہہ رہا تھا میں تو آئیں تے صحابچ صحاباللہ مکی اک اک رستے دے آمن تے ہر پاسے مونج دے ماتم ہن ہن تھئی ہے بس تیرے آمن کئی میں جی ہے حال ہلا کر شد
میں تے ایک اجڑیاں بی بی دے سارا خاندان گیا سی نا انہیں آکھا میں تے کلی اجڑیاں تو مل پیا ہی سونیا کملی والیا میرے جائے کئی اجڑے نے پر تینوں تکن گے بابا بھی بھول جائے گا تے ویر بھی بھول جائے گا کلو مصیبت بعدہ کا جلالو حضور آپ ہیں خامند کا بھی دکھ نہیں رہا دوسرا فکرہ ہے کوئی غم دکھ نظردہ دکھ نہیں زخم تو پٹیاں کھول سٹاں یعنی زخم تے بڑے لگے نے پر تسی نظر آ گئے ہو ہن زخم دا دکھ بھی موک گیا ہے دل کردہ ہے پٹیاں کھول کے سوٹ دے ماں تو جو آگے ہیں کوئی غم نظردہ غم نہیں زخم تو پٹیاں کھول سٹاں چھوڑا حال فقیری چھوڑا حال فقیری گودڑی تے کشکول سٹاں میں غریب بہت ہاں میں پنن تے منگن واسطے نکلے آساں لیکن تسی آ گئے ہو ہون میں امیر ہو گیا کیڑی امیری تو تے گودڑی پئی ودائیں تے کشکول انہیں آکھیا تیرے بنا کشکول لئی ودے ساں گودڑیاں تو مل گیا ہے اساں ہن گودڑیاں بھی اتار دینیاں کشکول تروڑ چھڈنے تو جو مل گیا گودڑی تے کشکول سٹاں پر ہن تسی آ گئے کچھ کراں بھی جے دے کول گودڑی بھی نہیں کشکول انہیں دینا کی ہے وہ آدھے نے گودڑی تے کشکول سٹاں میرے جذبے ویکھ میرے ہاتھ ارشد کائنات ہووے تیرے نقش قدم تو گول سٹاں اوے سونے جدوں آوندے نے تے غریب آدمی اور کچھ نہیں کردا او میں ایک کسے دے گھر گیا تے انہاں مینوں دروازے تے روک لیا اے اسے نروال والے پاسے میں روک گیا انہاں کہ پیر جی کھلو میں آکھیا اللہ خیر کرے فقیر جی تے او غریباں دا گھر تے او بی بی دوڑی اندروں تے او تیل دی ایک بوتل لے آئی میں آکھیا اے میرا کپڑے خراب کرو انہیں جلدی تیل ڈولیا اپنے یہ ہن تسی شکر گڑا لی دس سکدے انہیں تیل بھی ڈولیا تے اتو نہ پھول سٹے میں نو سمجھ آ گئی کہ اے بھی کوئی دلے کوئی خوشی منانا والا چکر ہونا ہے کہ کوئی سارے گھر آ گیا حضور کو جو دیکھا سلامت خامند بیٹا بھائی پورا قبیلہ ذبح ہو کے سامنے پڑا ہے لیکن حضور کو تک کے کہتی ہے آپ سلامت ہو میری کائنات سلام یہ کس میدان کی بات ہے احد کی احد کے اندر بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں احد کی بات ہے اب عورتوں کی بات آ گئی ہے حضور کے اوپر جب حملہ ہوا جب افواہ پھیلی نا کہ حضور شہید ہو گئے مسلمانوں میں غلط فہمی پھیلی کہ اب جب حضور ہی نہیں رہے اب مریں تو کس کے لیے لڑیں تو کس کے لیے یعنی ان کے خیالات منتشر ہوئے کچھ دائیں ہو گئے کچھ بائیں ہو گئے کافروں کو موقع ملا خالد بن ولید اکرمہ بن ابو جہل یہ اس وقت کفر میں تھے بڑے بلا کے جرنیل تھے انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے وار جو کیا مسلمانوں کو انہوں نے تلواروں کی نوکوں پہ رکھ لیا مسلمان کٹتے گئے مسلمان پھٹتے گئے لاشیں بکھرتے گئے اب ایک طوفان بن کر کفر گرا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ظالم تھا کافر اندر سے کالا باہر سے کالا ابن قمیہ اس نے کہا آج محمد عربی کے سر پہ میری تلوار پڑے گی وہ ایسے جو سیدھا آیا اس نے تلوار اٹھا کے سیدھا حضور کے سر پہ آ ہی گیا
تلوار گرتی تو سیدھی سرکار کے سر اقدس پہ جاتی. حضرت بی بی تھی، ایک عورت تھی جو پانی پلا رہی تھی مجاہدوں کو، اس کی نظر گئی، اس نے مشکیزہ زمین پہ پھینکا، کسی سے کھینچی تلوار یا جو ملا، اور آ کے اس نے کہا تلوار تو چلا نہیں سکتی، سرکار کے اوپر بادل بن سکتی. سیدھی آئی عورت، عورت کا کیا کام، لڑائی، کیا تلوار، اور وہ بھی میدان احد کے اندر آ کے ماری چھلانگ. تلوار جو سیدھی حضور پہ گرنی تھی سیدھی اس بی بی کے سر کو بچاتی ہوئی کاندھے پہ لگی، کاندھے کے اندر تلوار اتر گئی، اندر گزر گئی، بس بازو لٹک گیا، لیکن سرکار کا چہرہ، سر مبارک بچ گیا. اور بی بی نے دی اپنے بیٹے کو صدا، او میرا بچہ عبداللہ ادھر آ. ادھر خامند کو دی صدا، خامند کو دی صدا. ایک ہی قبیلہ تھا، سرکار کو بچایا ہے. بی بی نے اپنا بازو آدھا کٹوایا اور پھر نعرہ لگایا، شکر ہے میرا خون مدنی تیرے کام آیا. جی یہ عورتیں ہیں، کیا انہیں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بعض جگہ پہ عورتیں مرد ہوتی ہیں، بعض جگہ پہ بعض مرد. اچھا ٹھیک من دیں، میں نہیں آکھیا، بڑے خطیب صاحب سے بہت سارے بندے آکھیا بعض اوقات مرد زنانیاں ہوتے ہیں. ہوں حضرت صاحب اے اٹھ کے ذرا انہاں تے انگلی رکھو، کیڑے کیڑے نے جیڑا بھی بزدل آدمی کچھ حق آکھ نہیں سکتے، کچھ سن بھی نہیں سکتے، انہاں نو آدھے نے زنانی. بی بی اس نے اپنی جان، بیٹے کی جان، خامند کی جان، ایک ایک خاندان قربان. اللہ اکبر. حضرت میاں محمد بخش انہی بیبیوں کو تک کے کہتے ہیں کی ہویا جو چہرہ سادہ ہو گیا مرداں. یہ ساڑا چہرہ مچھ بھی رکھ لئی، داڑھی بھی رکھ لئی، تیل شیل لا لیا، ایک انہیں یہ نشانی ہے مرد صاحب نے، یہ مرد صاحب نے. میاں صاحب آدھے نے یہ مرد انہوں نہیں آدھے، یہ چہرہ مرداں آلہ ہے. تو پھر مرد کنوں آدھے نے؟ آدھے میں تن دستا کی ہویا جو چہرہ ساڈا ہو گیا مرداں، اے نیت جس دی مرداں والی اوہ مرد سچاواں. یہ مطلب تمہیں سمجھ آ گئی. اگلا شعر بھی سن لو. حضرت میاں صاحب فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ صدق صفا حیا والا پردہ گرد جنا دے، شرم حیا ہدایت والا تے پردہ گرد جنا دے. او کیوں ناری گنیے بھائی مرد ایمان انا دے. فرمایا اے اتو زنانی ہوندی ہے، وچوں انہاں دا ایمان مرد ہوندا ہے. مرد یہ وہ بیبیاں ہیں جو میدان احد میں مردانہ وار
احد کے اندر جب حضور کا چہرہ زخموں سے چور ہوا، شیخ محقق کہتے ہیں صرف سرکار کے بدن پہ 70 زخم تھے۔ کس کے زخم بدن پہ؟ ساڑھے سپاہ سالار دے اتے بھی بڑے زخم تو سے ویکھ کتنے، اچھا تمغے لگے ہوں میں زخم سمجھے ہوئے، 70 زخم سالار کائنات۔ مولا علی پہ 16 تلواریں گری تھی میدان احد۔ حضرت سنان بن انس 80 زخم تھے بدن۔ حضرت طلحہ کا یہی حال تھا۔ غالباً انس بن نضر کا نام آیا کہ ان کا جسم کیما ہو گیا، لاش نہیں پہچانی گئی۔ بہن آئی اور آ کر انگلیوں کے پوروں کو پہچانا، اے میرے بھائی دی لاش۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہمیشہ کے لیے ایک ٹانگ سے معذور ہو گئے۔ حضرت طلحہ کے زخم کا پتہ ہی کوئی نہیں کتنے تھے۔ کیا سمجھیں آپ؟ اور جب حضور کے زخموں سے خون نکلا، بند ہی نہیں ہوتا تھا، تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا روئے، زخم بند نہیں ہوتے۔ مولا علی کو کہیں علی جا پانی لا۔ آخر باپ کس کا ہے؟ تکلیف تو بیٹی کو ہوتی ہے، بیٹوں کو بھی ہوتی ہے، پر بیٹی بیٹی، اور پھر بیٹی فاطمہ الزہرا جیسی، بابا محمد عربی جیسا، اور باپ کا یہ عالم، اللہ اکبر۔ اب جناب مولا علی اپنی وہ ڈھال میں پانی لے کے آئے، بی بی پاک نے پہلے دوپٹہ پھاڑا لیکن زخم سے خون نہیں رکتا، پھر بی بی واہ خدیجۃ الکبریٰ کی لاڈلی، وہ چٹائی کا ٹکڑا ملا، اس کو آگ لگائی، راکھ بنائی، راکھ بنا کے بیٹی آئی اور زخم پہ رکھا، خون رکا، جان میں جان آئی ہے۔ یہ کس کی جائی ہے؟ یہ محمد کی جائی ہے۔ اللہ، یہ احد ہے۔ یہ کیا ہے؟ بات دائیں بائیں نہ نکل جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ مرکز ہے، یہ منظر ہے، یہ جذبے ہیں۔ اللہ، یہ جذبے ہیں۔ ایک صحابی کی شادی کل ہی ہوئی تھی، شادی کل ہی ہوئی تھی، آج رات سہاگ کی تھی، آج رات سہاگ کی تھی۔ یوں سمجھ لو کہ 14 شوال، آج کیا تاریخ ہے؟ چلو انگریزی دسو، انگریزی کی ہے 3 تاریخ۔ میں صدقے جاواں تواڈے تو انگریزی یاد ہے؟ 14 کے 15؟ 14 ماشاء، چلو میں مان لینا، مینوں یاد نہیں، میں بھی تواڈی طرح۔ 14 شوال کو شادی ہوئی یا 13 کو ہوئی، حسن کا پیکر۔ اور عجیب بات یہ ہے، باپ پرلے درجے کا نیچ، گندا پیچ، ذلیل ترین انسان، اور بیٹے دا ہن میں دس دینا، نبی کے بے ادبوں میں ٹاپ کا بے ادب، اسلام کے دشمنوں میں ابو جہل سے بھی 2 قدم آگے۔ تے پتر کل ہوئی شادی، رات آئی 14 شوال والی، اور کان میں پڑی بلال کی آواز کہ او جوانو مسلمانو غور سے سنو، آج کی رات بڑی مشکل ہے، مکے کے کافر مدینے پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، لہذا جو سنے جلدی کرے احد کی طرف آئے۔ اب رات ڈھل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، مہندی کی خوشبو آ رہی ہے، شب زفاف ہے، بس بستر کیا ہے سہاگ والا،
سہاگ والا مرد فوراً اٹھا نوجوان، حسن کا ماہ پارا، حسن کا دہکتا ہوا انگارا، اٹھا، اٹھ کے بیوی کو کہا الگ ہو جا، یار کی آواز آ گئی ہے۔ بی بی کے بستر کو درست کرے، حیران ہو کے دیکھے کہ مدت کے بعد یہ رات آئی ہے۔ میں نے خواب دیکھے تھے، میں نے خواب جوڑے تھے، شادی ہوگی، حنظلہ سے میری شادی ہوگی، پھر ہماری ملاقات ہوگی، ہم جی بھر کے باتیں کریں گے۔ او مدت کے بعد یہ رات آئی، لیکن اتنی مختصر کہ بلال کی آواز کان میں پڑی، مرد جوان، دولہا، لاڑا، ونا، گھوٹ، نوشا بن رہا، اٹھا ایک طرف، کہا اچھا اب ناراض نہ ہونا، کہا پانی وہ پڑا ہے غسل کر لے، کہا دیر ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب آواز آئے مومن دیر نہ لگائے۔ کہا نصیب میں ہوا تو غسل بھی کر لوں گا، لیکن ابھی حاضری ضروری ہے، یہ یار کی آواز کی مجبوری ہے۔ اٹھا، جب دروازے تک پہنچا، او جانے والے ذرا رک، سنبھلتا جا۔ اس نے کہا اب پیچھے سے آواز نہ لگا، وفا کی راہ میں کانٹا نہ بن، یہ مت سمجھ مجھے تجھ سے پیار نہیں، جیسے خواب تیرے تھے ویسے ہی خواب میرے تھے، یہ بھی مجھے یاد ہے میں نے تیرے ساتھ قسم کھائی تھی نبھانے کی، لیکن بات یہ ہے ادھر تیرے ساتھ نبھانے کی بات ہے، ادھر کملی والے کی ذات ہے۔ آ گئی جان شکنجے اندر، جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہن رو محمد اج روے تے منا، وہ اپنا جوڑا شادی کا پہن کے تصور کرتی ہے کہ میرا باپ تو محمد کو گالیاں دیتا ہے، لیکن یہ عشق کی کس منزل پہ میرا خاوند ہے کہ نہ میرا حسن یاد، نہ میری وفا یاد، نہ میری ادا یاد، نہ ان کو ہے اپنا کہا یاد، بس ایک مصطفیٰ یاد۔ دوڑی دوڑی کہا آخری بار چہرہ تک لینے دے، کہا ہو سکتا ہے واپس آؤں، کہا میں نے راز چھپایا، اب جا رہے ہو چلتے چلتے سنتے جاؤ، کل جو رات گزری ہے میں نے خواب دیکھا ہے، آپ گھوڑے پہ سوار تھے اور گھوڑا اوپر اڑا، گھوڑا آسمانوں کی طرف گیا، آسمان کا سینہ پھٹا اور آپ آسمان کے اندر چلے گئے۔ یہ خواب کی تعبیر بتا رہی ہے، مجھے بو جدائی کی آ رہی ہے، تیری سواری صدا کے لیے جا رہی ہے، اب تیری میری ملاقات
ملاقات آخری ملاقات ہے، پھر تیری میری بات نہیں ہوگی۔ ایک نظر پلٹ کے دیکھنے والے، ایک نظر پلٹ کے دیکھنے والے، کیا یہ پھر خیرات نہیں ہوگی؟ پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے، پر یہ برسات پھر نہیں ہوگی۔ اس نے بی بی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب یہ بتا رہا ہے کہ میرے سر تاج تو جانے کے لیے جا رہا ہے، اب تو پلٹ کے نہیں آئے گا، میری غلطیاں معاف کرنا، میری خطا معاف کرنا۔ تیرا میرا ساتھ خدا نے مختصر بنایا تھا، ایک ہی دن میرے نصیب میں آیا تھا، لیکن پھر بھی معاف کرنا۔ یعنی جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا، ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے، تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا۔ جا جا تیرا خدا حافظ جا۔ اللہ جانے والا وہ جا رہا ہے، ایڑیوں پہ زور دے کے رستہ تکتی ہے، اور جانے والا پلٹ پلٹ کے، دونوں کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، پلکوں سے برسات جاری ہے۔ اب بی بی نے کہا کیا کچھ دیر رک سکتے ہو؟ اس نے کہا رستے کی زنجیر نہ بن، پاؤں کی زنجیر نہ بن، پیار ہے مگر اس پیار کو میرے لیے آزمائش امتحان نہ بنا، میرے اور میرے محمد کے آڑے نہ۔ تھوڑی دیر بھی نہیں رک سکتے تو دوڑ کے پہنچ جائے گا قافلے میں۔ ہمارا ایک درد مند صوفی تھا، وہ روتا تھا، وہ کہتا تھا گویا چیخیں آتی ہیں اور کہتی ہے اروار دا واسی پار نہ ون۔ یہ سرکی میں ہے کہ او اروار دے رہنا لیا، ساڑے ویڑے چ رہنا لیا نہ جا پار، اروار دا واسی پار نہ ون، نہ رہسی او جس میں مروے سا۔ اروار دا واسی پار نہ ون، نہ رہسی او جس میں مروے سا، سٹ تانگاں پردیس دیاں میرا چین نہ کھس میں مروے سا۔ کل سینگیاں میں کو، کل سہیلیاں میں کو تان کرے سن، نہ کر بے وس میں مروے سا۔ دیکھی راہیں سن گھن سے تے ونجنے بس میں مروے سا۔ دھڑکتے دل، برستی آنکھیں، چیختی زبان، اور اندر سینے میں جذبات کا طوفان، اور وہ ملے
تو کب تک؟ وہ قمر جلالوی نے میاں صاحب کہا وہ مہماں ہمارے ہوئے بھی تو کب تک، وہ مہماں ہمارے ہوئے بھی تو کب تک، نہ ہوئی شمع گل نہ ڈوبے ستارے، ہائے ہائے ہائے، نہ ہوئی شمع گل نہ ڈوبے ستارے، قمر کس قدر ان کو جلدی تھی گھر کی، قمر ان کو کس قدر جلدی تھی گھر کی، وہ چل دیے چاندنی، یہ منزل ہے، ایک ہی دن کا رب نے ساتھ بنایا تیرا میرا، اب دروازے پہ کھڑی ہے، رستہ دیکھ تھوڑی دیر ہی رک جاؤ، اس دل کو کیا او جانے والے ایک بات بتاتا جا، او جانے والے ایک بات بتاتا جا، اس دل کو کیا سمجھاؤں، اس دل کو سمجھاتا جا، اس دل کو کیا سمجھاؤں، اس دل کو سمجھاتا جا، اب میں اس سے آگے نہیں نکل پا رہا، وہ ہماری فریدی زبان میں کہتے ہیں کہ گویا کہتی ہوگی ہن شام ہے کیے، ہن شام ہے شام دا واسطائی، ہن شام ہے شام دا واسطائی، رہ رات اتھیں ونی فجری، اوے بے درد کلوٹے ڈوٹے ہو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اگر خواجہ غلام فرید جیسا بندہ کوئی بیٹھا ہوتا تو وہ تو پھڑک کے شاید کرے بانی پھاڑ دیتا، آپ میرے جیسے ہن شام ہے شام دا واسطہ ہی، رہ رات اتھیں ونی فجری کو، میں کانڈھے پھیرن جاگے دے، کانڈھے دا مطلب ہے انویٹیشن، دعوت نامہ، وہ رو رو کے کھڑی آخ دیے کہ میں سارے دنیا نو اج دعوت نامے بھیجن کہ اج سائیں میرے گھر آ رہن، آمنا تے تساں بھی میری خوشی ہے، میں کانڈھے پھیرن جاگے دے، اج سیج سہائیں، یعنی میں سیج وچھا رکھیے، میں سارے رشتہ دارانو انویٹیشن بھیج چکیاں، تے میں آکھے آئے میرا لجپال اج آ رہے ہے، تے میں سیج دے اتے بہنا ہے، انہاں بھی آنا ہے، تے تسی بھی میری خوشی اچ شامل ہونا ہے، میں کانڈھے پھیرن جاگے دے، اج سیج سہائیں ونی فجری کو، دیکھی سینگیاں میں کو تان کرے سن، جے تو ٹر گیا نا میری سیج خالی رہ گئی، میری سہیلیاں ساری زندگی میں نو تانے دے سن کہ ایو جے دے نال لئی سی، میں کو سینگیاں دیکھی سینگیاں تان کرے سن، نہ لوک کھلیں ونی فجری، ناشاد اے سانگ نہیں نت بن دے، اے موقع ہر روز تھوڑے آندے، ناشاد اے سانگ نہیں نت بن دے، وڈی مدت تو آئیں ونی فجری، ہائے ہائے، اور میں تے سرائکیے چ پھس گیا، تسی بھی میرے نال ہی پھس گئے، جے میاں صاحب اجازت ہوئے تے
چار فکرے میں ہور بھی آخ دے جمعے تے روز ہوندے رانے نے پر اے دریا کدے کدے آؤ جی بھر کے رو ہلیں ناصر پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں آئے ہائے ہون اے اس تو ہے اوکھا کم انہیں آکھیا مدت کے بعد جو ملاقات لجپالا ہو رہی ہے اور آپ آئے ہو نا میرے تصور ہوئی رکھے نا بی کا آپ آئے شادی کی رات ہے اور پھر سیج پہ آپ آ گئے ہو تو آج حالت کیا ہے کہا تو مل پئی تسی مل گئے آ گئے تو مل پئی بلدے باہیں وچ ہائے میرا غلام فریدہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر کبھی کبھی رویا کرتے تھے کہتے تھے میں کسے وچھڑے قافلے دا بندہ رہ گیا میرے نال آلے ٹر گئے میں کلا رہ گیا تے میں ہن روندا میرا سنن والا کوئی نہیں تے پھر وہ آکھدے سن ہوئے مینوں سنن والے ہو تسی مینوں بھی پھر یاد ہی کرو گے میں بھی خشک مولویاں تے مفتیاں وچ انج دا پھسیاں مینوں بھی ہن کافر آکھ دے او تائیں میں نکرے لگا بیٹھا تے اے درد دیاں گلاں تانوں کسے نہیں سناونیاں تو مل پئی بلدے باہیں وچ یعنی میرے جڑے بازو سن نا انہاں وچ شوق دی اگ بھڑک رہی ہے بازوਆਂ وچ تے تسی آ گئے ہو تو مل پئی بلدے باہیں وچ سنگڑی جئیے کائنات یکی کلا تو نہیں آیا تو آیا انج لگ گئے رب ساری کائنات کٹھی کر کے تو مل پئی بلدے باہیں وچ سنگڑی جئیے کائنات یکی ای اکھ دے اوچ تو اڈر کریں تسی آ کے بہ گئے ہو ساڈیاں اکھاں نے ساون لا دیتا تے اکھ دی اچائی تو ساڈی ہانج اڈی تے کتھے گئی جانا چاہیدہ سی میری جھولی وچ پر ہانج سمجھدار سی میری اکھاں وچوں اڈیے تے تیرے پیراں تے جا پئیے آئی اکھ دے اوچ تو اڈر کریں تیرے قدمیں تئیں برسات یکی میرے آنسو جننے بھی نکلے نے اے رزق خاک نہیں ہوئے اے بے دردہ تیرے پیراں تے ہی میرے ہنجوں ڈگ دے رہنے ای اکھ دے اوچ تو اڈر کریں تیرے قدمیں تئیں برسات یکی میں خادم تو مخدوم میرا میں خادم تو مخدوم میرا تیری ذاکر ہے میری ذات یکی لوگ تے رب نو بھی یاد کر دن تے زبان دے نال پر سونیا میرے سر دے والاں تو لے کے میرے پیراں دے خون دے قطریاں تک تیرا ہی ذکر جاری ہے میں خادم تو
مخدوم میڈا تیری ذاکر ہے میری ذات یکی. ہن آخری فکرہ جان ہے تے ایدی طرف دھیان رکھنا ہے. متاں کل دادی ہووے حاشر دادی. کتے انج نہ ہووے کہ کل دا دن قیامت دا دن ہووے تے میرے تے احسان کر. متاں کل قیامت آ جاوے تے کی کراں؟ آکھے متاں کل دادی ہووے حاشر دادی بس جاگ دے رہوں اج رات یک. ہائے 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 متا کل دادی ہووے حشر دادی اج جاگ دے رہوں رات یکی. اے سونیا اج نہ سویں اج جاگدا رہے. ہو سکتا ہے کل موت دا دن آ جائے. اج رات تے رج کے گل کر لے. بی بی دیوے صدا جان والے آ ذرا رک جا. جان والے نو کون روک سکدا سی؟ انہیں آکھیا میرے پیراں تے دل وچ زنجیر نہ پا بس دعا دے ہاتھ چا میں مصطفیٰ نال لا بیٹھا. ہن نبھاون دا ویلا آ گیا. تے بیوی روندیاں آکھیا لائیو یار حوالے رب دے. او جان والا میدان احد دے وچ آیا تے بازی لائیے پھر انہیں جد جان دی. بی بی دا خواب پورا لگیاں تلواراں ہوئے جسم دے ٹوٹے روح اڈی پرواز کر گئی. جے ویلے حضور نے شہیداں دا حساب لایا ہر شہید بمائے حضرت امیر حمزہ دے نظر آیا پر او کل والا شادی والا دولہا حنزلہ شہیداں وچ نظر نہیں آیا. کملی والیا کوئی کافر تے نہیں لے گئے. فرمایا تک لیندیاں خبر رکھ لیندیاں ایو جا سپا سلار ہووے جیدی نظر اروار ہووے جیدی نظر پار ہووے. شالا اے ہو جا کوئی سلار ہووے جیڑا غیب دے اتے خبردار ہووے جیڑا محبوب پروردی گار ہووے وہ جیڑا ایو جے یارہ مل انگلیاں چکے ایہو جا نہ کوئی غدار ہووے. مدنی سر چایا کہ میرا یار حنزلہ کنے گمایا. انج سر چایا تھلے آنکھ نو فرمایا ماہی مسکرایا. سونیا خبر ہوئی حنزلہ دی فرمایا بس ہونے آیا. تھلے جو انج نگاہ نو فرمایا سیکنڈ ایک لگا. حنزلہ دا لاشا ناتا دھوتا خوشبو وچ بسیا تھلے آیا تے زلفاں دے اتے پانی. صحابہ حیران لجپالا ایک ہی فرمایا راز دا رازے اے بھی عشق دا اندازے. سونیا اے تے نہا کے آیا ہے پر کنہ نوایا ہے. فرمایا فرشتیاں نوریاں نے چایا ہے غسل تے دیوایا ہے تے تھلے ہون پچایا ہے. سونیا شہیداں نو غسل دی لوڑ نہیں ہوندی. فرمایا ایک گل مدینے چ کرانگا. پہنچے جدوں مدینے فرمایا جاؤ دے گھبر گھر جاؤ
گھر جاؤ حنزلہ دی بیوی کولو پوچھو خیر خیریت جدوں گئے تے بی بی نے سر نوا کے آکھیا شادی دی پہلی رات ساڈی ملاقات سی آواز کنا وچ محبوب دی آئیے پھر اتھے خیر ای پئیے اٹھ کے دوڑیا حنزلہ غسل دا موقع ہی نہیں ملیا تے پار والے آکھیا جے اتھے انہاں نہیں نوایا اے بندوبست رب آپ فرمایا اے او صحابیے جیدہ لقب حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ اے صرف واحد بندہ ہے جنہوں اے ٹائٹل ملیا ہے غسیل دا معنی ہوندا ہے نہلوایا ہویا تے دھمایا ہویا کیدا فرمایا جنہوں فرشتیاں نے غسل دیتا ہوئے انہوں غسیل الملائکہ آدھے غسیل الملائکہ تے اجے صحابہ واپس نہیں گئے سی بھی تو دیکھیے ٹوٹی کہاں پہ آ کے کمند تو جبکہ ایک دو قدم لبے بام رہ گیا بی بی نے کہا میرے بزرگ بھی سن لو حضور کے سارے غلام بھی حنزلہ کی بیوی نے کہا کل میری عزت پہ انگلی نہ اٹھانا نہیں سمجھے کل اگر رب کرم فرمائے کوئی میری ناموس پہ انگلی نہ اٹھائے بس اس نے اتنا کہا سمجھنے والے سمجھ گئے 9واں 10واں مہینہ آیا رب نے حنزلہ کے گھر ایک پھول کھلایا اس کا پھر نام بی بی نے اپنے تاج ور کے نام کے ساتھ عبداللہ رکھوایا تے عبداللہ رکھوا کے مدنی کولو دعا کروا کے آکھ دیے سونیاں میرا خامنج بہادراں دا سردار سی اج کرم فرماویں انج دے ہاتھ اٹھاویں نہ بخیل ہووے نہ بزدل ہووے اے ابے دی طرح شیر دل ہووے تے جیڑے ویلے وے کوئی میدان ہووے اے میدان دے وچ رب رسول دے دین تے ناتے قربان ہووے بی بی تو رجی نہیں انہیں آکھیا او سر دا تاج بھی رب دے واسطے اے میری گودی دی رونق بھی رب واسطے اے اساں پتر اپنے آپ تے واسطے نہیں پہجن دے اساں تے پتر جم دے اس واسطے آم کہ جدو موقع رسول دے دین تے آوے گا اے ساڈا پتر اسلام دا جھنڈا ہن آخری گل سن لو جدو یزید پلید کمینے نامراد ذلیل نے مدینے تے حملہ کروایا تے جیڑا سپا سالار مدینے آلیاں دی طرف تو بڑھ کے آیا او سی حنزلہ دا جایا انج دے پیو ہوون تے انج دے پتر ہوندے نی حنزلہ دا پتر سپا سالار مدینے پاک نو بچاون واسطے تے
8 پتر سن اگے حنزلہ دے انہیں کھڑا کر کے پتراں نو آکھیا اوے تواڈے دادے دا نام حنزلہ سی تے انہاں نو غسل فرشتیاں دتا سی اج مدینے دے اتے یزیدی کتے دی وبا آ پئی ہے اس واسطے ایک بندہ بھی ساتھ نہ نبھاوے لیکن تسی حنزلہ دے پوترے ہو تواڈے وچوں ایک بھی زندہ نہ جاوے یہ نبی کی ایک نشانی ہے اور یہ چھوٹی سی نشانی ہے لیکن یہ چھوٹا سپاہی ہے جتنے احد کے اندر یہ عظیم سپاہی جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے یہ سارے تھلے 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 امیر حمزہ سب سے بلے بلے کون سمجھ آ گئی ہے اے سارے تھلے امیر حمزہ بلے بلے تے رب رسول جے دے رلے امیر حمزہ بلے بلے تے پین کے او دے دشمن نو کھلے امیر حمزہ بلے بلے اگلا جمعہ جدوں آنا ہے اساں حضرت امیر حمزہ دا ہی ذکر کرنا ہے وآخر دعوانا الحمد